إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وهم يفعلون ما يؤمرون. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، یہ 28ویں پارے کی ایک سورت ہے جس کو سورۃ تحریم کے نام سے جانا جاتا ہے. اس سورت کی آیت نمبر 6 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اسی کے تعلق سے چند باتیں کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اپنے مخاطب کو مختلف انداز سے پکارتا ہے، مختلف انداز سے مخاطب کرتا ہے. جیسے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. کہیں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو، یعنی پوری دنیا کو، پوری بنی نوع انسان کو اللہ نے مخاطب کیا. اس میں کہیں اللہ تعالیٰ نے صرف نبی کو مخاطب کہا یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما حل اللہ لک، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کو مخاطب کیا کہ اس چیز کو کیوں حرام کر لیا اپنے اوپر جس کو اللہ نے حلال کیا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ نے یوں کہا قل هو اللہ احد، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ یکتا اور اکیلا ہے. غرضے کی اللہ نے مختلف انداز سے لوگوں کو آواز لگائی، نبی کو آواز لگائی، لوگوں کو مخاطب کیا، اپنے پیغمبروں کو مخاطب کیا. کہیں کوئی اپنے بچے کو مخاطب کر رہا ہے، کہیں کوئی اپنے بیوی کو مخاطب کر رہا ہے. مختلف انداز سے قرآن کریم میں لوگوں کو اللہ نے مخاطب کیا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں مومنوں کو مخاطب کیا ہے. گویا کہ کوئی بہت اہم بات، کوئی اہم چیز کی طرف اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. اس لیے یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا النبی نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. مومن اگر ہو تو تمہارے لیے بات جو ہے بالکل واضح ہے کہ یہ پیغام، یہ رسالہ، یہ میسج صرف اور صرف مومنوں کو دی جا رہی ہے. یہ پیغام ہے مومنوں کے لیے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. اس میں مرد اور خواتین سب شامل ہیں. اس میں بچے، بڑے، بوڑھے، مرد، عورت، سب جو بھی مومن ہے سب اس میں شامل ہے.
کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو مخاطب کر دیا عمومی طور پر، وہ جو مومن ہے جو ایمان لے آیا ہے۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے آگے؟ کہا قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے اہل کو بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ نارا، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آگ سے بچانے کی اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے۔ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ سے۔ اچھا، انسان یہ نہ سوچے کہ اگر میں صرف اپنے آپ کو بچا لوں گا تو میں جہنم سے بچ جاؤں گا۔ انسان کو اللہ نے ساتھ میں لگا دیا ہے کہ اپنے اہل کو بھی بچانا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، تب آپ جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو تو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو کوشش کرتا ہے کہ میں بچ جاؤں، لیکن اپنے اہل کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے اہل کون ہیں؟ اس کے اہل میں دنیا کی سب سے محبوب ترین چیز اگر کسی شخص کے نزدیک ہے تو اس کی اولاد ہے، جس کے لیے وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اگر اولاد پیدا نہ ہو کسی شخص کے ہاں تو کتنی محنت کرتا ہے، کتنی دوائیاں کرتا ہے، کتنے علاج کرتا ہے، کتنے حتیٰ کہ غیر اللہ کے در پر بھی چلا جاتا ہے، اپنی ایمان تک کی بیچ دیتا ہے۔ وہ سب سے پیاری چیز اس کی اولاد، اہل میں اس کی بیوی، جو دنیا میں ایک ایسی چیز ہے جو بیوی اس کے ماں باپ کو بھی چھوڑوا دیتی ہے، اتنی پیاری ہے وہ کہ 20 سال 25 سال جس والدین نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا اور تعلیم دی، تربیت دی، شادی ہوتے ہی چند مہینے چند سالوں کے اندر وہی ماں باپ کی بات اس کو کھٹکنے لگتی ہے اور بیوی کی بات اس کو سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ تو اہل میں بیوی بھی ہے، اہل میں اس کا بھائی بھی ہے، بھائی جس کے بارے میں حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھی بنا دے، میرا وزیر بنا دے، میرے ساتھ میرے، تاکہ میں باہمت ہو جاؤں، میں کچھ کہہ سکوں، آگے بات بڑھا سکوں۔ تو اہل میں اس کا بھائی بھی ہے۔ معاملہ تو یہاں اپوزٹ ہے کہ بھائی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کہتے ہیں نا بھائی کی طرح دوست، نہ بھائی کی طرح دشمن۔ جبکہ بھائی کا معاملہ ایسا ہے، اس کا اہل ہے۔ آپ اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاتے ہیں تو بھائی کو بھی بچانا ہے آپ کو، اگر وہ غلط روش پہ ہے، غلط راستے پہ ہے۔ تو میرا اہل کی بات چلی کہ اہل کون ہے؟ تو اس کی اولاد، اس کی بیوی، اس کے بچے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھائی۔ اس کے علاوہ اس کے جو والدین ہیں وہ بھی اہل ہیں، اس کے گھر والوں میں شامل ہیں، چونکہ والدین ہی سے ساری چیزیں چلتی ہیں نسل در نسل۔ اس کے ساتھ اس کے اعزاء و اقارب، اس کے رشتہ دار، اس کے اعزاء، اس کے ساتھی، اس کے دوست، جتنی دور تک آپ لے جائیں۔ لیکن اہل و عیال میں یہ وہ سارے لوگ شامل ہیں، بھائی، بیوی، بچے، والدین اور اس کے چچا، بھتیجے، یہ سارے لوگ اہل و عیال میں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ جب سب سے پیاری چیز انسان کیا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، مثال کے طور پر نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، ہر اچھے کام، نیک کام انسان کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں، جنت میں چلا جاؤں۔ لیکن اگر وہی شخص اپنے بچوں کو چھوڑ دے، اپنی بیوی کو چھوڑ دے، اپنے والدین کو چھوڑ دے، اپنے گھر والوں کو غلط راستے پہ چھوڑ دے، تو کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ کیا وہ جہنم سے بچ سکتا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، چونکہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی سامنے ہونی چاہیے، کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص اپنے اپنے چراگاہ کے بارے میں ذمہ دار ہے، وہ اس سے سوال کیا جائے گا۔ شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں، بیوی ہے تو اس کے شوہر، اس کے بچوں کے بارے میں، مالک ہے تو نوکر کے بارے میں، نوکر ہے تو اس کی جو ذمہ داری اس کے بارے میں، بادشاہ ہے تو رعایا کے بارے میں، ہر جگہ جو جہاں ذمہ دار ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔
چھٹی نہیں ملنی کسی کو کہ انسان بچ جائے اور چھٹی پا جائے، وہ نہیں، سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا، اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا بہت سارے سوال کیے جائیں گے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 40، بعض روایت میں حتی یسأل عن 5، کہ کوئی بھی شخص آگے بڑھ نہیں سکتا جب تک کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ان سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ تو وہاں بھی سوال کیا جائے گا۔ سوال کیا ہوگا وہاں؟ ان شبابہ فیما ابلاہ، تم نے جوانی کہاں گوائی، وان عمرہ فیما افناہ، تم نے اپنے عمر کو کہاں کھپایا، عمر مکمل 70-80 سال، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جوانی کے بارے میں خصوصی طور پر سوال ہوگا، اس کو کہاں گمایا، کہاں اس کو جوانی دیوانی بنائی ہوئی تھی، گلیوں میں، چوراہوں پر، دکانوں پر، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، یا مسجد و مدرسے میں، نماز و روزے میں، کہاں گوایا۔ اس کے بعد وَأَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَأَيْنَ أَنفَقَهُ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا۔ وَأَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ، اور علم کے بارے میں بھی کہ اس جو علم تمہیں اللہ نے دیا تھا اس پر کتنا تم نے عمل کیا۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، پوچھے گا، تو کوئی بھی شخص بری نہیں ہے، بچ نہیں سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے سوالوں کا جواب وہاں دینا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا کہ آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی تھی، آپ نے اس کو تنبیہ کیا یا نہیں کیا، آپ کے بچے نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ نے ان کو مسجد لے گئے یا نہیں لے گئے، قرآن پڑھایا یا نہیں پڑھایا، آپ کے گھر والے، آپ کا بھائی، آپ کے عزیز، آپ کے رشتہ دار شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، بدعات و خرافات رسم و رواج میں مبتلا تھے، آپ نے توجہ دلائی، متنبہ کیا، خبردار کیا کہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، سوال کرے گا، ہر شخص سے پوچھا جائے گا، کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اچھا، بات چلی تھی کہ سب سے محبوب چیز کون سی ہے؟ محبوب چیز اولاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مار کے نماز پڑھاؤ۔ اب آپ خود تصور کریں، بچے ہیں، یہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں بچوں کے نام پر ترک کر دی جاتی ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، ارے ابھی بچہ ہے، ابھی پڑھ لے گا، ابھی معلوم، ابھی کون سی عمر چلی گئی اس کی ہے۔ مزاجن، ذہنی طور پر اپنے بچوں کو ہم تیار نہیں کرتے ہیں کہ یہ بچہ بچپن سے ہی تیار ہو۔ یہ تربیت ہونی چاہیے کہ بچہ جیسے ہمارا بولنے لگتا ہے، جب بچہ ہمارا بڑا ہوتا ہے تو اگر بچہ بڑا ہو گیا اور بولنے لگا تو آپ اس کو انگلی پکڑ کے اسکول لے جاتے ہیں، مدرسہ لے جاتے ہیں، مولانا صاحب کے پاس بیٹھا دیتے ہیں کہ اس کو قرآن بتائیے، سکھائیے، اردو قاعدہ پڑھائیے، مزاج و ذہن آپ بناتے ہیں وہاں تاکہ یہ بچپن سے ہی تعلیم شروع کر دے۔ ایسے ہی بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالنی چاہیے کہ بچے، اللہ نے ہمارے اوپر نماز کو فرض کیا ہے اور نماز کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ جب ہم بچے کو تعلیم کے لیے، قرآن کے لیے، درس کے لیے تیار کرتے ہیں تو ایسے ہی بچوں کو یہ بات بھی بتانی چاہیے کہ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعات کیا ہے، خرافات کیا ہے۔ ہمارے بچے کتنے ایسے ہیں جو کفریہ کام کرتے ہیں، شرکیہ کام کرتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے اہل حدیث ہیں، ہمارے بچے وہ جو ہے ہمارے ہی درمیان پلے بڑھے ہیں، یہ ایسا کام نہیں کر سکتے۔ ہمارے بچے شرابی بن گئے، ہمارے بچے زانی بن گئے، سود خور بن گئے، جوا کھیلتے ہیں، نشے کی گولیاں کھاتے ہیں۔ ابھی کیا عمر بچوں کے آپ دیکھیں ہیں، چوراہوں گلیوں پہ کھڑے ہو کر کے کتنی بربادی آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے بچے کتنے موبائل میں برباد ہیں، ہمارے بچے کتنے فحش و فلمیں اور ویڈیوز دیکھتے ہیں، کتنے ایپس ایسے آ گئے ہیں جو ہمارے بچوں کے موبائل میں لوڈ ہے اور ہمارے بچے اس کو دیکھتے ہیں، راتوں رات جاگتے ہیں، ان کی آنکھیں ابھری ہوئی ہوتی ہیں، ان کو نماز کی فکر نہیں، روزے کی فکر نہیں، ان کو وضو کا طریقہ نہیں معلوم، نماز کا طریقہ نہیں معلوم، مسجد کا راستہ نہیں معلوم، لیکن اس چوراہے، اس گلی، اس ناکے کو،
ان کو پتا ہے جہاں ان کے مطابق سارے کام ہوتے ہیں وہاں وہ رات کی تنہائی میں پہنچ جاتا ہے. ہمارا بچہ رات میں 12 بجے اگر گھر واپس آتا ہے تو والدین کو فکر نہیں ہوتی کہ اسے سوال کرے کہاں سے آ رہے ہو, کیا کر رہے تھے, اتنی دیر تم کہاں تھے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے نمازیں پڑھ لی, اپنے آپ کو بچا لیا یا نہیں, اپنی اولاد پر نگاہ ہونی چاہیے. ہمارے یہ بچے جو چھوٹے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ ابھی معصوم ہیں, لیکن موبائل اور جوال, یہ انٹرنیٹ کی دنیا, یہ سوشل میڈیا کا دور ان کو اتنا زیادہ خراب کر دیا ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کو نہیں پتا ان کو پتا ہے. کہاں سے کیا چیز لوڈ ہوتا ہے, کہاں سے کیا چیز دیکھی جاتی ہے, کون سی چیز اس کے اوپر ہے, کہاں ہے, سب پتا ہے ان کو. آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ صرف بچے ہی نہیں, ہمارے گھروں میں بچیاں بھی جو بھی چھوٹی ہیں, 8 سال 10 سال کی, ہماری وہ بچیاں جو بالغ ہو گئی, وہ بھی جن کو ابھی پردے کی ضرورت ہے, جن کو ابھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اس فحش کاموں میں مبتلا نہ ہو, وہ تمام تر فحش چیزوں کو جانتی ہیں. سیریل وہ دیکھیں بیٹھ کر کے, فلمیں وہ دیکھیں بیٹھ کر کے, فیس بک, واٹس ایپ, انسٹاگرام, ساری چیزیں وہ دیکھتی ہیں. اور بعض خواتین کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اگر رات میں تنہائی میں اٹھ کر کے باقاعدہ دیکھتی ہے اور باقاعدہ مردوں سے کہتی ہے, ارے دن بھر تو میں کام کرتی ہوں, کم سے کم اس ٹائم تو ڈسٹرب نہ کرو, اس ٹائم تو کم سے کم مجھے کچھ دیکھ لینے دو, پورا دن تو میں صبح سے شام تک کچن میں رہتی ہوں. یہ صورتحال ہے. آپ کیسے بچ سکتے ہیں جہنم سے؟ آپ کے یہی بچے کل آپ کا گریبان پکڑ لیں گے, کل کھڑے ہو جائیں گے. آپ نے 10 سال کی عمر میں بچوں کو وہ راستہ دکھا دیا جو راستہ شیطان بڑی آسانی سے نہیں دکھا سکتا تھا, لیکن ہم نے خود انگلی پکڑ کے اس کو دکھا دیا. جن بچوں کے ہاتھ میں موبائل بلوغت کے بعد آنی چاہیے, وہ بچے پیدا ہوتے ہی موبائل دیکھنے لگے ہیں. کتنی برائیاں عام ہیں, آپ تصور کریں ہمارے بچے کس راستے پہ جا رہے ہیں. کیسے ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم سے بچائیں گے؟ بچانا ہماری ذمہ داری ہے. اگر آپ نے قدم نہیں اٹھایا, ان کو آپ نماز کا عادی بنائیں, ان کو آپ ذہنی اور جسمانی تربیت دیں, آپ اپنے مسجد و مدرسے میں باقاعدہ نظام و کورس چلائیں, ان کو بتائیں کہ برائی کیا ہے, اچھائی کیا ہے, ان کو بتائیں کفر و شرک, بدعات و خرافات کیا ہے. ہمارے یہاں بچہ جیسے بڑا ہوتا ہے اس کو گانا سکھا دیا جاتا ہے, بچہ گانا گا رہا ہے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو تلاوت سکھائیں, یا بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اچھی باتیں اور کلمہ اور ساری چیزیں سکھائیں. اب اتنے سارے بچے بیٹھے ہیں, اگر پوچھو ارکان ایمان کتنے ہیں, نہیں معلوم. ارکان اسلام کتنے ہیں, نہیں معلوم. توحید کیا ہے, نہیں معلوم. توحید کی قسمیں کتنی ہیں, نہیں معلوم. دن اور رات میں کتنی رکعتیں نماز فرض ہیں, نہیں معلوم. نماز کے اوقات کیا ہے, نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم ہے؟ اس لیے کہ وہ چیز تربیت کا حصہ نہیں رہ گئی, صرف کتابوں کا حصہ رہ گئی. اٹھایا, پڑھا, سبق سنایا, چل دیا. تربیت کا حصہ ہونا چاہیے وہ. حضرت لقمان کے بارے میں آپ جانتے ہیں, قرآن کریم میں لقمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے. لقمان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نبی تھے یا نہیں تھے, اس میں اختلاف ہے. لقمان علیہ السلام نے کیا کیا, اپنے بچے کو بلایا اور سامنے بیٹھایا اور کیا کہا, یا بنیا لا تشرک باللہ شیئا ان الشرک لظلم عظیم. کیا کہا, اے میرے پیارے بچے, اے میرے بیٹے, لا تشرک باللہ شیئا, اللہ کے ساتھ کوئی چیز شریک نہیں ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم, کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے, ظلم عظیم ہے. اب آپ خود تصور کریں, آپ یہ ایک مثال لے لیں اپنے سامنے. اس مثال کو دیکھتے ہوئے آپ خود اپنے جو ہے گریبان میں جھانک. کبھی آپ نے اپنے بچے کو ناشتے پر بیٹھ کر کے سمجھایا ہو, آپ کے ساتھ وہ چائے پی رہا, آپ نے کہا ہو, آپ ٹیبل پر کھانا کھا رہے ہو بیٹھ کے, گھر میں چوکی پر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو, کبھی آپ نے کہا ہو کہ دیکھو بیٹا, زندگی میں سب چیز سے سمجھوتا کر لینا لیکن شرک نہیں کرنا. کوئی ماں, کوئی باپ اگر اس چیز کی تنبیہ بچپن سے کرتا ہے, جیسے آپ قرآن پڑھانا بچپن سے سکھاتے ہیں,
اس کو تلاوت کرنا بچپن سے سکھاتے ہیں. یسرن القرآن اور ہماری قاعدہ اور چمن اسلام بچپن سے سکھاتے ہیں. ایسی ہی ضرورت ہے کہ آپ بچپن سے اس کی تربیت کریں کہ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے. یہ نہیں کہ بڑا ہو جائے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا، معلوم ہو جائے گا. نہیں، اس کو بتاؤ کہ جہنم میں جانے کا سب سے بڑی چیز اور لے جانے والی چیز جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے وہ شرک ہے. اور یہ بہت بڑا ظلم ہے جس کو حضرت لقمان نے بتا دیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب بچہ بچپن سے اس چیز کو سیکھے گا تو بڑا ہو کر کے یہ بچہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کبھی وہ سجدہ نہیں کر سکتا، قبر کی چادر نہیں چڑھا سکتا ہے، پھول مالا نہیں چڑھا سکتا ہے، قبر کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا ہے. کتنے بڑے بڑے آپ لوگوں کو دیکھے ہیں، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے پدوں پر مسندوں پر بیٹھے ہوئے اور حکومت کی گدیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ دیکھیں، کیوں جاتے ہیں قبروں پر مالا چڑھانے؟ کیوں جاتے ہیں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں؟ وجہ یہ کہ ان کو اس چیز کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. ان تک یہ بات نہیں پہنچائے گی کہ شرک کیا ہے، کفر کیا ہے. ان کو یہ تعلیم ہی نہیں دی گئی ہے. اور تعلیم جس کو دی گئی ہے اس کی مثال آپ کے سامنے G20 کی مثال موجود ہے. کتنے بڑے بڑے نیتا گاندھی جی کے قبر پر گئے، لیکن ایک موحد آدمی جس کو یہ پتا ہے کہ شرک کیا ہے، کفر ہے کیا ہے، وہ وہاں تک نہیں گیا. پتا ہے اس کو کہ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے. اس کی تعلیم بچپن سے ہوئی ہے کہ سر کٹ سکتا ہے لیکن کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا ہے. اور یہی نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو دی تھی. کہا تھا یا معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت. اے معاذ اللہ کے علاوہ کبھی اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے. تو تربیت ہمیں اپنے بچوں کو دینی ہے، بتانا ہے، آگ سے ان کو بچانا ہے. چونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جو جہنم میں چلا گیا شرک کی حالت میں مر کر کے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں دائمی ہے، وہ نکالا نہیں جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے کہا سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک نہیں معاف کر سکتا ہوں. اللہ نے کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے جنت اس پر حرام کر دی ہے. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، وہاں ظالموں کو کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. اب آپ سوچیں، خود سوچیں، جو بھی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، خواتین ہیں، جو بھی مرد حضرات ہیں، والدین بن چکے ہیں، باپ بن چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو آپ اس خواب و خیال میں نہ رہیں کہ میں تو اہل حدیث ہوں، میں تو موحد ہوں، میں تو اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، ہمارے بچے اس میں مبتلا نہیں ہو سکتے ہیں. یہ خواب و خیال دلوں سے نکال دیجئے. آپ کو اپنے بچوں کو تربیت دینی ہوگی، بتانا ہوگا، ورنہ یہ بچے جس طرح سے آج شراب کے عادی ہو گئے، جس طرح سے جوا کے عادی ہو گئے، جس طرح سے نشہ آور گولیوں کے عادی ہو گئے ہیں، جس طرح سے موبائل کے عادی ہو گئے ہیں، انٹرنیٹ کے عادی ہو گئے ہیں، نکڑ و چوراہے پر کھڑے ہو کر کے گھنٹوں گھنٹہ فضول کی باتیں کرتے ہیں، ایسے ہی یہ بچہ کفر و شرک میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے اور آپ کو کانوں کان خبر نہیں ہو سکتی ہے، پتہ نہیں چل سکتا آپ کو کہ کیا معاملہ ہوا. اس لیے ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تنبیہ کریں، نماز کے عادی بنائیں، صدقہ خیرات ان کے ہاتھوں سے دلائیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ اپنے بچوں کو کفر و شرک اور بدعت و خرافات اور ان تمام چیزوں سے آگاہ کریں. اپنے بچوں کو اسکول مدرسے بھیجیں تو وہاں بھی اساتذہ کی نگرانی میں رکھیں، بتائیں کہ اچھی بات کیا ہے، بری بات کیا ہے، تب جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسری محبوب چیز میں نے بتائی بیوی ہے. بیوی ایک ایسی شے ہے جس کے لیے انسان کتنا تگودو کرتا ہے. اگر 25-30 سال ہو جائے شادی نہ ہو تو مارا مارا پھرتا ہے. اور بیوی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو نیک اور صالح بیوی مل جائے تو پوری دنیا سے زیادہ بہتر ہے وہ.
دنیا اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے بہتر ہے نیک بیوی. اور اگر کسی کو بدخلق بیوی مل جائے, بد زبان بیوی مل جائے, فاحشہ بیوی مل جائے, تو یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا ہی میں جہنم ہے. اور اس کی بہت ساری مثالیں معاشرے میں موجود ہیں. نیک بیوی اور بری بیوی, سب کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. کتنے لوگ پریشان رہتے ہیں اور کتنے لوگ خوشحال رہتے ہیں. اس لیے بیوی کو بھی آپ کو تنبیہ کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو سنن ابی داؤد میں ہے, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص رات میں اٹھتا ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے, اور نماز پڑھنے کے وقت جب اٹھے گا وہ تو اپنی بیوی کو بھی وہ اٹھاتا اور جگاتا ہے. اگر بیوی نہیں اٹھتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے, پانی کے فوارے مارتا تاکہ وہ بھی اٹھے اور وضو بنا نماز پڑھے. ایسے ہی ایک عورت ہے, وہ رات کو اٹھتی ہے اور رات کو اٹھ کر کے نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے, اور اس کا شوہر نہیں اٹھتا ہے تو وہ اپنے شوہر کے چہرے پر پانی چھڑکتی ہے تاکہ میرا شوہر بھی اٹھے اور رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھے. اللہ کے رسول نے کہا یہ بہترین بیوی اور وہ بہترین شخص و مرد ہے, شوہر ہے, جو یہ کام کرتے ہیں. البتہ دونوں میں مفاہمت ہونی چاہیے, زبردستی نہیں ہونی چاہیے کہ شوہر ناراض ہو جائے یا بیوی ناراض ہو جائے. آپس میں بہت سارے میاں اور بیوی جو ہیں مفاہمت کا راستہ اختیار کریں اور بتائیں کہ دیکھو صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, اگر رات میں اٹھیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے. آپ لوگ چائے پئیں, جب چائے جو ہے نا یہ ڈسٹرب بہت کرتا ہے بیچ میں, ٹھیک ہے, اس لیے چائے کا دور تقریر کے دوران نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی. ہر شخص کا ذہن منتشر ہوتا ہے اس میں, ٹھیک ہے. اس لیے چائے جس کو پینی وہیں بیٹھا رہے اور بعد میں پلائے گا بھی جب ختم ہو جائے گا. اس لیے بیوی جو ہے یہ نیک ہونی چاہیے. اللہ کے رسول کی حدیث نا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, دنیا مکمل ساز و سامان ہے, اس میں جتنی بھی چیزیں وہ بھی اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے نیک بیوی. تو اگر انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہا ہے تو اپنی بیوی کو بچائے. رات کو اٹھ کر کے اگر نماز پڑھتا تو بیوی کو بھی اٹھائے. فجر میں اگر وہ شوہر اٹھ کے مسجد میں چلا آتا ہے لیکن بیوی کو نہیں جگاتا ہے, کیوں نہیں جگاتا بھائی؟ آپ اس کو اٹھائیں, اپنے بچے کو اٹھائیں, جگائیں, آواز لگائیں, اٹھو اور نماز پڑھنی ہے. بہترین شوہر وہی ہے, اچھا انسان وہی ہے جو خود بھی جاگے اور اپنی بیوی اور بچوں کو بھی جگائے. تب جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں آپ. اور خواتین کے تعلق سے ویسے بھی نماز کی بڑی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے. اگر ایک عورت نماز کی پابند ہو, اگر ایک عورت نماز پڑھتی ہو, اگر ایک عورت نماز نہ پڑھنے کا بہانہ نہ بناتی ہو, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے جنت کی ضمانت دی ہے اور کہا ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے تعلق سے فرمایا تھا کہ اذا صلت المرأۃ خمسہا, کہا اگر کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھے. دیکھیے صرف فرض نماز کی بات کہی گئی ہے, اور میں نے بھی رات جو حدیث بیان کی وہ رات والی بیان کی ہے. ایک عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے, 5 وقت, زیادہ نہیں مطالبہ اس میں, 5 وقت. اچھا کیوں یہ عورت کے تعلق سے یہ کہا گیا ہے؟ بعض خواتین کا معاملہ ہے کہ نماز میں بڑی کوتاہ ہوتی ہیں. مرد نماز پڑھتا ہے, بھائی پڑھتا ہے, شوہر پڑھتا ہے, والدین پڑھتے ہیں, ساس سسر پڑھتے ہیں, لیکن وہ اپنی نماز میں بڑی کوتاہ ہے. اس کے پاس بہانے بہت ہوتے ہیں, چھوٹا بچہ ہے, ٹھنڈی بہت ہے, دودھ پلاتی ہوں, رات میں اٹھ نہیں پاتی ہوں, کچن میں دن بھر لگی رہتی ہوں, کہاں سے نماز پڑھوں. مختلف بہانے ہوتے ہیں, اور مردوں کے پاس بھی بہت سارے بہانے ہو گئے. اب تو آپ اس سے کون نماز پڑھنے, اچھا مولانا آپ چلیے میں آتا ہوں, اچھا جمعہ سے میں بھی انشاءاللہ شروع کرتا ہوں. نہیں آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, میں بھی انشاءاللہ نماز پڑھوں گا, ناپاک ہوں. کتنے لوگ تو مسجد میں جب پروگرام ہوتا ہے اس لیے نہیں داخل ہوتے کہ وہ ناپاک ہوتے ہیں. ایک مومن کبھی ناپاک رہ سکتا ہے؟ تصور کریں آپ, مومن ناپاک ہوتا ہے لیکن وہ پیشاب کرتا ہے تو استنجا نہیں کرتا ہے, غسل کی ضرورت ہے تو غسل نہیں کرتا ہے. تو خواتین سے زیادہ مردوں میں یہ چیز پائی جانے لگی, نماز نہ پڑھنے کا بہانہ. خواتین میں تو بہانے تھے ہی, مردوں میں بھی وہ چیز ٹرانسفر ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، وسامت شہرہا، اور 1 مہینے رمضان کے روزے رکھتی ہے. روزہ رکھنے میں بھی خواتین بہت کوتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا 1 مہینے کا روزہ رکھتی ہے. اب ان کے پاس 1 مہینہ روزے میں 4 5 6 دن تو ایسے نکل جاتے ہیں ایام جو ہے حیض میں، ناپاکی کی حالت میں. اس کے باوجود بھی وہ مختلف بہانے بنا لیتی ہیں، کوئی دوا کا، کوئی شوگر کا، کوئی بلڈ پریشر کا، کوئی سفر کا، کوئی کہیں کا، مختلف بہانے ان کے پاس ہوتا، روزہ چھوڑ دیتی ہیں. کام کاج کا، کھیتی باڑی کا، جیسے تیسے مرد حضرات اور خواتین سب بہانے بناتے ہیں. اور رمضان کا مہینہ اگر گرمیوں کے مہینے میں پڑ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 50% لوگ دیہاتوں میں روزہ نہیں رکھتے، اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں. اچھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے روزہ نہیں رکھتے ہیں. گاؤں کا ہوٹل بند ہے لیکن چوراہے کا ہوٹل کھلا ہے، شہر کا ہوٹل کھلا ہے، یہاں نہیں تو وہاں جا کے کھاتے ہیں. اور ایسا منہ صاف کر کے رکھیں گے، ایسا لگتا ہے سب سے بڑا روزے دار یہی ہے. یہ صورتحال ہوتی ہے، دیکھنے میں ایسے لگتا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان پر روزہ فرض کیا ہے، مرد ہو یا عورت ہو. کہا اللہ کے رسول نے وسامت شہرہا، ایک عورت اگر 1 مہینے کا روزہ رکھتی ہے جتنے دن وہ پاک ہے، اور اس کے بعد کیا کہا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرتی ہے. شوہر کی فرمانبرداری. اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے جنت میں سب سے زیادہ فقراء و مساکین کو دیکھا ہے. جب آپ معراج پہ گئے، لوٹے آپ، تو آپ نے کیا کہا، ہم نے جنت میں سب سے زیادہ کس کو دیکھا ہے، فقراء و مساکین کو. مہتو لوگ نظر نہیں آئے وہاں زمیندار نظر نہیں آیا، بڑے بڑے سیٹھ نظر نہیں آئے، دھن دولت والے نظر نہیں آئے. نظر کون آیا، غریب اور مسکین، جو موحد تھا، جو نمازی تھا، پرہیزگار تھا اور شرک و کفر سے دور تھا. اس کی موت ہو گئی اور جنت میں چلا گیا. وہ جتنا کم مال ہوگا اتنا آسان حساب ہوگا. اس کی ایک مثال چھوٹی سے آپ یوں لے لیجئے، اگر آپ سفر کرتے ہیں بمبئی، دلی یا سعودی عرب، کویت، قطر، کہیں بھی، آپ کے پاس اگر ایک جھولا ہے، ایک ہینڈ بیگ ہے، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، ہینڈ بیگ لے کے آپ سیدھے گیٹ سے باہر ہو جائیں. اور جتنے بڑے بڑے گٹھر ہوں گے آپ کے، اتنے آپ کو روکا جائے گا، اتنے اسکینر میں ڈالا جائے گا، یہاں سامان ڈالو، یہاں ڈالو، چیک اپ کراؤ، اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، 50 سوال ہوں گے آپ سے. جتنی زیادہ دولت اتنے زیادہ سوال، اتنے زیادہ امتحان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب لوگ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اور دوسری بات میں کہ 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے. اب بتاؤ 40 سال اور یا 500 برس، تو غریب ہونا ہی بہتر ہے کہ نہیں. ہمیشہ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اتنی دے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ، بہت زیادہ دھن دولت کی ضرورت نہیں ہے، اتنی دے کہ ہم اپنی تمام تر ضروریات کو پوری کر لیں. ورنہ یہ جتنی بھی مال ہے، بینک بیلنس ہے، کھیت کھلیان ہے، آنکھ بند ہوتے ہی سب کچھ ختم، اور آپ کے سارے ورثہ آپ تقسیم کر لیں گے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں آپ کا اس میں ملے گا. کیا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ چیز آپ کی ہے جو آپ نے کھا لیا، وہ چیز آپ کی ہے جو آپ نے پہن لیا، وہ چیز آپ کی ہے جو آپ نے اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. یہی آپ کا ہے بس، اور کچھ آپ کا نہیں ہے. سارے دھن دولت یہ ختم. وہ حدیث بھی سامنے ہونی چاہیے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اور 3 چیزیں جب گئیں تو 2 آپس آ گئی، ایک اس کے ساتھ چلا گیا. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ مال، اولاد اور اس کا عمل. مرتے ہی مال ساری نکال لیے جاتے ہیں. آپ قیمتی سے چشمہ پہنے، نکال لیا گیا. گھڑی قیمتی سے قیمتی پہنے رہے، نکال لیا گیا. عورت مری، اس کی بیٹی، اس کی بہو، اس کے جتنے بھی زیورات ہیں، اس کی بیٹیاں، اس کی بہویں فوراً اس کے کان سے، اس کے ناک سے، اس کے گلے سے، اس کے پیر سے سب نکال لیتی، کچھ نہیں بچتا. کہ کوئی ڈالتا ہی جانے دو اماں کا سامان، خبر میں جانے دو، کوئی جانے دیتا ہے؟ کوئی نہیں جانے. سارے مال، وہی مال جس میں وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتی تھی، وہی مال جس میں وہ صدقہ نہیں کرتی تھی،
वही माल जिस जिसको सेद सेद कर बक्से में रखती थी कि ये मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा जेवर है, मरने के बाद उसका कुछ नहीं बचा, वो सब बच्चों ने निकाल लिया। उसके बाद उसके बच्चे उसको कफना करके, नहला करके और कब्र तक ले जाते हैं, कब्र में उतार देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं और उसके बाद कुदाल और फावड़ा और तसला सब लेकर के वापस चले आते हैं। बास तो दुआ भी नहीं करते हैं कि चलो कम से कम अपने बाप के लिए या मरने वाले के हक में कम से कम साबित कदमी की दुआ कर दें, दुआ भी नहीं करते। चंद लोग वहां मौजूद होते हैं, वापस आ गए वो। उसके बाद वो उसका जो अमल है वो उसके साथ चला गया, माल वापस, औलाद वापस, गया क्या उसके साथ? अमल। अब आपने दुनिया में जो अच्छा काम किया है या दुनिया में जो बुरा काम किया है, आपका नामे आमाल आपके साथ चला गया, उसी के मुताबिक जजा और सजा आपको कब्र में मिलनी है। अच्छे अमल है तो आपको जन्नत, और बुरे अमल है तो वहीं से जहन्नम की सजा शुरू हो जाएगी। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि सामत शहरहा वाताअत बालहा, अगर कोई औरत अपने शौहर की फरमाबरदारी करती है, तो अल्लाह के रसूल ने बात चली थी कि जन्नत में गरीबों को देखा और जहन्नम में सबसे बड़ी तादाद औरतों की देखी। खवातीन ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल हमारी कसरत क्यों जहन्नम में है, हम क्यों जहन्नम में मौजूद हैं ज्यादा? अल्लाह के रसूल ने कहा हिया तकफुरुन अल अशीर, इसलिए कि तुम सबसे ज्यादा अपने शौहरों की नाशुक्री करती हो। मर्द बेचारा कमा कमा के थक जाता है, सुबह शाम एक कर देता है खेत खलियान में, हत्ता की रोजी रोटी के लिए एक शहर से दूसरे शहर भटकता है, हत्ता कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क चला जाता है, कई कई महीने नहीं लौटता है। किसके लिए? बीवी के लिए, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए। उसके बाद अगर उस औरत की ख्वाहिश पूरी ना हो, ईद में कपड़े ना बने, अब देखिए कैसा हंगामा होता है। उसके ससुराल में, उसके मैके में अगर शादी हो और आप न लेके जाएं, देखिए कैसा हंगामा होता है। आप कह दें कि भाई मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं नहीं ले जा सकता। देखें आप, एक जुमले आपके तमाम काम किए हुए पर पानी फेर देगा कि जब से आपके यहां आई हो मुझे तो सुख मिला ही नहीं, चैन मिला ही नहीं, आपने हमारे लिए किया क्या है? 20 साल जिंदगी, 50 साल जिंदगी शौहर तज दिया अपने बच्चों के नाम, लेकिन वो औरत, वो खातून अपने शौहर की नाफरमानी या नाशुक्री यूं कर देती है एक जुमले में और एक झटके में। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये तुम लोगों का मामला ऐसा है कि शौहरों की नाफरमानी करती हो, नाशुक्री करती हो, इसलिए जहन्नम में सबसे ज्यादा तुम्हें दिखाई दिए। इसलिए एक औरत को, खातून को सब्र करना चाहिए, शौहर का साथ देना चाहिए। अगर शौहर कहीं कोई मामला उसका नीचा ऊंचा है तो उसके साथ खड़े रहना चाहिए, उसके माली मामलात, इक्तिसादी मामलात, उसके तमाम मामलात में साथ रहना चाहिए, ना कि हर जगह आप ऊंचा दिखने की कोशिश करें और अपने शौहर को दबाने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल ने कहा शौहर की फरमाबरदारी अगर कोई करती है, और उसके बाद चौथी चीज अल्लाह के रसूल ने फरमाया वह अहसनत फरजहा, अपने शर्मगाह की हिफाजत करती है। शर्मगाह की हिफाजत का मतलब यह है कि एक औरत हलाल तरीके से अपने शर्मगाह को इस्तेमाल करती है, यानी सिर्फ अपने शौहर के साथ शादी हो गई, अब वो इधर उधर नहीं भटकती है और गलत काम नहीं करती, ज़नाकारी नहीं करती है। शौहर मौजूद हो या ना मौजूद हो, शहर में हो या गैर शहर में हो, कहीं भी चला जाए, मुल्क में हो या किसी और जगह, वो अपने उस शौहर की इज्जत को बरकरार रखती है और गलत काम नहीं करती है। शौहर घर पर नहीं तो इसका मतलब नहीं कि जो चाहे वो करे, हरगिज नहीं, वो अपने शौहर की इज्जत और नामूस को बचा के रखती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 4 काम अगर कोई औरत कर लेती है, 4 काम में पहला काम 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, दूसरा काम रमजान के रोजे रखती है, तीसरा काम शौहर की इताअत करती है, चौथा काम शर्मगाह की हिफाजत करती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो दाखिल हो जाए। कितनी बड़ी नेमत है, जन्नत में जाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, सोचो आप। और यहां अल्लाह के रसूल ने कहा 4 काम औरत कर ले, मुवाहिदा हो, मुशरिका ना हो, कोई और ऐसा काम ना करे जो जन्नत में जाने की रुकावट बन जाए।
تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول نے کہا اس جنت کے جس دروازے چاہے دیجیے. جنت میں کتنے دروازے ہیں؟ کتنے دروازے جنت میں ہیں؟ 8. یہاں بھی چٹنگ پوچھ کے سن کے. اور جہنم میں 7. جنت کے جس ایک عمل اور ہے جو جنت میں 8 دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں, بتا سکتا ہے کوئی؟ بہت آسان عمل ہے وہ, جنت کے 8 دروازے سے داخل ہونے کا. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی شخص وضو بناتا ہے, وضو بنانے کے بعد وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, کون سی دعا ہے؟ کون سی دعا وضو کی ہے؟ ہاں چشمے والے بتاؤ. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. پہلی روایت صحیح مسلم کی ہے, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھتا ہے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. 50 سال عمر ہو گئی لیکن وضو کے بعد کی دعا نہیں یاد ہے. پوچھا کیا پڑھتے ہو؟ اللہ شکر الحمدللہ, بس پڑھ لیتا ہوں مولوی صاحب اتنا ہی. 50 سال عمر ہو گئی, وضو کی دعا نہیں یاد ہے. عجیب تعجب ہے. کہا اچھا بتاؤ کھانے کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ شکر الحمدللہ. بس 70 سال کی عمر, بوڑھا ہو گیا, کھانے کے بعد کی دعا نہیں یاد ہے. کب یاد کرو گے؟ اسی لیے کہا بچوں کی تربیت بچپن سے ہونی چاہیے, اور اس تربیت میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. آپ چاہے مرد ہو یا عورت ہو, ہر حال میں اپنے بچے اور بچی کی تربیت یہ ساری چیزیں کریں. جیسے بہت سارے لوگ الحمدللہ بچوں کو سونے کی دعا, جاگنے کی دعا, بیت الخلا جانے کی دعا, نکلنے کی دعا, مسجد میں داخل ہونے کی, نکلنے کی, کلمہ کا معنی اور مفہوم. کتنوں سے ہم نے پوچھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے, نہیں معلوم ہے. پڑھے, یاد ہے, سب کچھ ہے, لیکن معنی کیا اس کا ہوتا ہے نہیں معلوم ہے. لمبی عمر ہو گئی لیکن یاد نہیں اس کو. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو بچائیں, اپنی بیوی کو بچائیں, اپنے بھائی کو بھی. اگر بھائی آپ کا آپ سے روٹھا ہوا ہے, آپ سے دور ہے شادی بیاہ کی وجہ سے یا کسی اور معاملے کو لے کر کے, تو اس کو قریب کریں, اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں. آپ اپنی غلطی کو رفع دفع کریں اور اس کو بتائیں کہ تم جو کام کر رہے ہو غلط ہے, تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو یہ غلط ہے, تم کفریہ شرکیہ اعمال کر رہے ہو غلط ہے. آپ ایسے اپنے سسرال رشتہ دار میں جائیں, اپنے سمدھیانے میں جائیں, اپنے ننیحال میں جائیں, وہاں بھی اگر دیکھیں آپ کوئی غلط راستہ غلط کام کر رہا ہے, وہاں بھی آپ تربیت دیں, وہاں بھی بتائیں کہ دیکھو یہ کام جہنم کا ہے, جنت کا راستہ اختیار کرو. یہ ذمہ داری ہماری ہے, تب جا کر کے آپ جو ہے یہ کام کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اہل کو بچاؤ. اور ایسے ہی والدین ہیں, بہت سارے والدین اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, یا بہت سارے والدین ایسے ہیں بچہ موحد ہو گیا, کفر سے شرک سے تائب ہو گیا, توبہ کر لیا, لیکن والدین ماں باپ آج بھی قبروں پہ جاتے ہیں, آج بھی عرس و میلے ٹھیلے میں جاتے ہیں, والدین آج بھی تعویذ و گنڈا پہنے ہوئے ہیں. اگر باپ جو ہے بیٹے پر بس نہیں چلتی تو اپنے پوتے کو ہی تعویذ پہنا دیا, پوتی کو پہنا دیا, اور اس پر لڑائی جھگڑا. آپ ان کو بتائیں, ان کو سمجھائیں, ان کی تربیت کریں, ان کو اچھے انداز میں پیار سے اللہ اور رسول کے فرمان کو سنائیں, تاکہ دھیرے دھیرے, اچھا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو بات بتائیں فوراً تسلیم کر لیں, دھیرے 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 آپ کو بتانا پڑے گا, سمجھانا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال تک دعوت کا کام کیا ہے, تب مدینہ ہجرت کر کے گئے آپ, اور 13 سال میں آپ نے صرف توحید کی طرف بلایا لوگوں کو. اور ان 13 سالوں میں اگر آپ تعداد دیکھیں گے کہ کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے, تو 300 کی تعداد نہیں پہنچی تھی, 300 کم ہی تھے. 13 سال میں 300 لوگ بھی اسلام نہیں لائے. آپ تصور کریں, مسلمانوں کی تعداد تو مدینہ میں جانے کے بعد بڑھی ہے نا. تو آپ یہ بہت سارے ہمارے بھائی گھبرا جاتے ہیں, ارے ہم بتاتے ہیں تو کوئی مانتا نہیں, کوئی سنتا نہیں, کیا اس کو بار بار کہنے جائے. نہیں, آپ حکمت سے جہاں موقع ملے, جیسے موقع ملے, آپ اس کو بتائیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا نام سنا ہے نا؟ یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے تھے. یوسف علیہ السلام جرم ان کا نہیں تھا,
لیکن ایک جرم میں جرم نہیں تھا، لیکن بادشاہ کی بیوی نے الزام لگایا اور جیل میں چلے گئے، وہ نبی تھے۔ اب ان کو اپنا پیغام پہنچانا تھا، لوگوں تک بتانا تھا، جیل میں بھی جا کر کے پیغام پہنچانا تھا۔ اب ان کو اللہ نے ایک چیز عطا کی تھی، خواب کی تعبیر بتانا، خواب کی تعبیر وہ جانتے تھے۔ اب دھیرے 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 لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ اگر کوئی خواب دیکھے تو یوسف علیہ السلام سے جا کے پوچھے۔ یوسف علیہ السلام نے موقع دیکھا تو کہا میں ایسے نہیں بتانے والا ہوں خواب کی تعبیر، آؤ بیٹھو پہلے میری بات سنو پھر میں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پورا ذکر کیا ہے، آؤ بیٹھو پہلے میری بات سنو۔ ہمارا جو پیغام ہے، ایک رسول کا جو پیغام ہے اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے، پہلے بات سنو تب میں اپنی بات سناؤں گا، تب میں تمہیں خواب کی تعبیر بتلاؤں گا۔ ایسے ہی موقع کی تلاش ہونی چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ آپ کے پاس اپنے کام کے لیے آتے ہیں، وہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا کام میرے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے اور مجھ سے ہی اس کا کام چلے گا، آپ اس کو بلائیں، بیٹھائیں، آپ اپنی بات وہاں رکھیں، وہاں وہ سنے گا، وہ بھاگ نہیں سکتا، وہاں آپ کی بات سنے گا۔ آپ کا کام ہے پیغام کا پہنچانا، اللہ اور رسول کے فرمان کا پہنچانا۔ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں نے کہا تو میری بات نہیں مانی، نہیں، آپ کا کام ہے رسالت کے پیغام کو پہنچانا، بس۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اگر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو اللہ کے رسول نے اپنے چچا ابو طالب کو مسلمان بنا دیتے، ابراہیم اپنے باپ آزر کو بنا دیتے، نوح اپنے باپ بیٹے کنعان کو بنا دیتے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو بنا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی یہ چیز عطا نہیں کی، کہا ہدایت دینا میرا کام ہے، اس لیے آپ ہمارا سب کا کام ہے پیغام پہنچانا، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے کبھی یہ نہ سوچے کہ ہماری بات نہیں سنتا ہے، کیا کہنے جاؤں، مانتا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے کبھی۔ ہمارا کام ہے رسالت کو پہنچا دینا، بس اللہ کا جو پیغام ہے وہ پہنچا دینا۔ تو بہرحال اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے والدین کو، بہت سارے والدین غلط راستے پہ ہیں، بیٹا صحیح پہ آ گیا، والدین بگڑے ہوئے ہیں، بعض دفعہ والدین سدھرے ہوئے ہیں، بیٹا غلط راستے پہ چلا گیا ہے، تو اس لیے ان کو بچانا ہے جہنم کی آگ سے۔ ایسے ہی آپ کا بھائی ہے یا آپ کے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، آپ ان کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور ان کو کفر سے، شرک سے، معصیت سے، نافرمانی سے تنبیہ کریں، بتائیں تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ نعرہ، اللہ کے رسول اللہ تعالی نے کہا نا قرآن میں، نعرہ کا مطلب کیا ہے؟ آگ۔ یہ جہنم کی آگ جو ہے یہ کوئی معمولی آگ نہیں ہے، یہ دنیا کی آگ کی ایک تیلی، ایک چنگاری آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ایک چنگاری برداشت کر لیں آپ۔ یہ چنگاری جو ہے دنیا کی آگ سے، جہنم کی آگ جو ہے یہ 69 درجہ تیز ہے درجہ حرارت میں۔ کتنا؟ 69۔ آگ کی ٹوٹل 70 درجے ہیں، 70 درجے میں ایک درجہ دنیا میں، 69 درجہ جہنم کی آگ ہے۔ آپ تصور کریں وہ جہنم کتنی خطرناک ہوگی۔ اللہ کے رسول کی وہ حدیث بھی سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا اور 70,000 لگام لگائے اس پہ۔ لگام جانتے نا، جو گھوڑے کو لگایا تھا، لگام لگا دیا اس پہ، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے متعین ہیں جو اس کو جکڑے ہوئے پکڑے ہوئے ہیں۔ اس جہنم کی آگ میں انسان کو ڈالا جائے گا۔ سنن ترمذی کی وہ روایت ہے، اگرچہ علامہ البانی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، کہا جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے 1000 برس تک گرمایا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، ایک دم لال۔ پھر 1000 برس تک اللہ تعالیٰ نے گرمایا، اس کی آگ بالکل سفید ہو گئی، اور پھر 1000 برس تک اللہ نے گرمایا تو اس کی آگ بالکل سیاہ ہو گئی، کالی، بالکل کالی رات کی طرح سے۔ اور اسی صورتحال میں جہنم کی آگ موجود ہے جس میں لوگ ڈالے جائیں گے، انسان ڈالے جائیں گے۔ تو جہنم کی آگ سے ہمیں بچنا ہے۔ جہنم کی آگ سے بچنے کے بہت سارے طریقے ہیں، ٹھیک ہے؟ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آپ صدقہ کریں،
خیرات کریں, جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آپ نماز پڑھیں. سورہ مدثر کی آیات یاد ہے نا آپ کو, فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. جنتی بالا خانے میں بیٹھے ہوں گے اوپر بالکل, اور سامنے جہنم میں مجرم لوگ جل رہے ہوں گے, اور آپ پہچان بھی رہے ہوں گے یہ عبد الرحمن ہے, یہ عبداللہ ہے, یہ رام ہے, یہ رحیم ہے, یہ فلاں ہے, فلاں ہے. بڑے بڑے مجرم آپ کے سامنے ہوں گے. پوچھا جائے گا بھائی جہنم میں تم کیوں آ گئے, تمہارا کیا قصور تھا, کیا غلطی تھی؟ ان کا جواب جانتے ہیں کیا ہوگا؟ پہلا, اللہ نے قرآن میں خود کہہ دیا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. پہلا جواب ہوگا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو جہنم میں جانے کا سبب بنا کہ نہیں بنا نماز نہ پڑھنا؟ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو گویا کہ آپ جہنم میں جانے کی اپنے آپ کو دعوت دے رہے ہیں. اگرچہ آیت کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے, لیکن عمومی طور پر آپ دیکھیں مسلمان بھی یہی کام کر رہا ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں کہا گیا تھا نا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان میں جو چیز ہے وہ نماز ہے. مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے, کافر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے. کیا فرق دونوں میں؟ وہ بھی صبح اٹھا, شام کو محنت کر کے آیا, تھک ہار کے کھانا کھایا, سو گیا. مسلمان بھی صبح اٹھتا ہے, پورا دن ادھر ادھر بھاگ دوڑ, کھیت کھلیان, مارکیٹ, بازار, چوراہا, سب جگہ گیا, شام کو آ کے کھانا کھا کے سو گیا. ایک مسلمان کی پہچان ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, پاک صاف رہتا ہے. ایک مسلمان کی پہچان ہے کہ وہ ہر وہ کام کرتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. تو جہنم میں جانے کا سبب بھی یہی ہے کہ آپ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نعرہ جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے, جان لیجیے, جہنم کی آگ. اسی طرح سے اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا وقودها الناس والحجارہ, کہا کہ اس جہنم میں جلنے والا کون ہوگا؟ اس جہنم میں جلنے والا یہ انسان اور پتھر ہوں گے. انسان کیوں جلے گا جہنم میں؟ اس لیے جلے گا کہ اس نے کفر کیا, شرک کیا, ہر وہ کام جس کو اللہ رسول نے روکا تھا وہ کام کیا, یا اس کی نیکیاں کم پڑ گئیں, گناہ زیادہ ہو گئے, یا اسی طرح سے کوئی ایسا عمل تھا جس کو اللہ نے سزا کے طور پر جہنم میں ڈال دیا اور اس کو بھگتنے کے بعد پھر جنت میں جائے گا. کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے جہنم میں جانے کا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ انسان جہنم کے ایندھن ہوں گے. دنیا میں ایندھن کیا ہے؟ لکڑی ہے جس کو آپ جلاتے ہیں, یا اور کوئی چیز ہے, کھر پتوار ہے جو آپ جلاتے ہیں, روشن کرتے ہیں آگ کو. لیکن جہنم میں یہ انسان جلے گا اور یہ اس کے ایندھن ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ پتھر کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. پتھر کیوں جلیں گے؟ ان کی کیا غلطی ہے؟ پتھر کیوں جائیں گے جہنم میں؟ اس کے 2 وجہ ہیں پتھروں کے جلنے کے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ پتھر جو ہوں گے اتنے خطرناک ہوں گے جو گندک کی شکل میں ہوں گے, اور گندک کی شکل میں وہ اس میں ایسی بدبودار خوشبو نکلے گی, یا بدبو کہہ دیجئے نکلے گی, جس سے جہنمیوں کو تکلیف ہوگی. جب پتھر جلے گا اور پھٹے گا تو اس سے جو ریح نکلے گی, جو ہوا نکلے گی, اس سے جہنمیوں کو تکلیف ہوگی. اس لیے پتھر کو اللہ ڈال دے گا. یہ پہلا سبب ہے. دوسرا سبب یہ ہے دنیا میں جو لوگ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں, مورتیاں بناتے ہیں, اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں, اسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں, ہے نا, اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں کہ یہی میرا معبود ہے, یہی معبود ہے جس کو جو ہمیں سب کچھ دیتا ہے. جھکتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, مالا چڑھاتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں. اپنی بنائی ہوئی تراشی ہوئی ہاتھوں سے وہ بت اور مورتی تیار کرتے ہیں اور پھر اس کو پوجتے ہیں. اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس مورتی کو, اس پتھر کو اٹھا کر کے جہنم میں اس انسان کے ساتھ ڈال دے گا اور کہے گا یہ لو تمہارا معبود جو باطل تھا,
نقلی تھا, جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی, جس کو تم نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے, جس کو تم مددگار سمجھتے تھے, آج یہ تمہارا کوئی مدد نہیں کر سکتا. تمہارے ساتھ ہم نے تمہارے معبود کو بھی ڈال دیا ہے. یہ پتھر ہے جو تمہارے ساتھ ڈال دیا گیا, اگر تمہارا کچھ کر سکتا تو کر کے دکھائیے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ساتھ میں ڈال دے گا. جاؤ جہنم میں چلو, دیکھتا ہوں کیسے بچاتا ہے تمہیں یہ. تو جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں, اور میں کہتا ہوں اس میں اور تھوڑی بات اضافہ کر لیں آپ, جتنے بھی لوگ مثال کے طور پر قبر کی پوجا کرتے ہیں, ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں. بیٹا بیٹی نہیں ہوئی ہمارے ہاں, بھاگے بھاگے پھرے پیر صاحب کے پاس, مرید کے پاس, تعویذ و گنڈا لینے چلے گئے, فلاں بابا کے ہاں, اجمیر چلے گئے, چھوٹا چلے گئے, بہرائچ چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا اور کہے گا یہ لو دیکھو, جس کو تم نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے, یہ لو تمہارے سامنے پڑے ہوئے ہیں, اور یہ سارے معبودان باطل ہیں جن کی تم پوجا کرتے تھے, یہ تمہارا کچھ نہیں مدد کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا. اب آپ تصور کریں, انسان تو انسان, پتھر بھی, اور یہ مورتیاں, اور یہ صنم خانے, اور یہ بت خانے, اور یہ پیروں اور فقیروں کے مزارات, یہ ساری چیزیں جہنم میں پھینک دی جائیں گی, اور جس سے جہنمی کو مزید تکلیف ہوگی, اور ان کا وہاں کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا. جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے, جن کے سامنے ہاتھ جوڑتے تھے, جن کے سامنے پرستش کرتے تھے, کوئی کام وہاں نہیں آئے گا. اللہ رب العالمین سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا. اسی لیے اللہ نے کہا وقودها الناس والحجارہ, اس جہنم کی آگ میں اللہ تعالیٰ ان سب کو ڈال دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جہنم جو ہے یوں ہی نہیں ہے, کہا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. اللہ تعالیٰ نے اس جہنم پر سخت اور بے رحم اور طاقتور فرشتوں بھی متعین کر دیا ہے, خالی نہیں چھوڑا ہے. جہنم میں کتنے دروازے جانتے, کتنے دروازے ہیں؟ ابھی پوچھا تھا نا, 7. اور فرشتے کتنے متعین ہیں؟ کتنے فرشتے ہیں وہاں؟ نہیں, علیہا 19. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ 19 فرشتے جہنم کے دروازوں پر مقرر ہیں. داروغ جہنم 19 کی تعداد میں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت اتاری تو مکہ کا ایک پہلوان تھا, اس نے کہا 17 بس, 19 بس, 17 کو تو میں اکیلے سنبھال لوں گا, 2 کو مکہ والے مل کے نہیں سنبھال سکتے ہو. مذاق کے طور پر, استہزاء کے طور پر اس نے یہ بات کہی تھی. اس کو کیا پتا تھا کہ فرشتے کیا چیز ہیں, تو اس طرح سے مذاق اڑایا تھا اس نے. اللہ رب العالمین نے کہا ملائکہ, یہ جو فرشتے ہیں, اللہ نے فرشتوں کی ایک بہت بڑی تعداد بنائی ہے, جس کی گنتی, جس کا شمار کرنا ہم اور آپ نہیں جانتے کتنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی کتنی تعداد نہیں بتلائی ہے. بس اس کی ایک مثال بتا دیتا ہوں چھوٹی سی آپ کو. جس طرح سے ہم اور آپ مکہ پہنچتے ہیں تو طواف کرتے ہیں بیت اللہ کا, ایسے ہی اوپر میں اللہ تعالیٰ نے بیت العزت قائم کیا ہے, جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں. کہا اللہ کے رسول نے ہر روز اس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں, اور جو فرشتہ ایک بار داخل ہو گیا قیامت تک اس کی باری نہیں آنے والی ہے. اب آپ تصور کر لیں تعداد کتنی فرشتوں کی ہے. یہ صحیح حدیث ہے. 70,000 فرشتے ہر روز داخل ہوتے ہیں, اور جو ایک بار چلا گیا قیامت تک پھر اس کا نمبر آنے والا نہیں ہے. کتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی. فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے نا دنیا میں. کب ہوتا ہے؟ سورہ قدر پڑھتے ہیں نا آپ, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. قدر کے معنی ہوتا تنگی کے, قدر کے معنی ہوتا ہے تنگی کے, یعنی فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد اترتی ہے زمین پر کہ دنیا تنگ ہو جاتی ہے, بالکل کثرت سے اترتے ہیں بالکل. اسی لیے اللہ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. بڑی کثرت سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو کام کرنے پر معمور کر دیا ہے, ان کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے. ڈیوٹی جیسے کندھے پر ہمارے کرامن کاتبین ہے. اللہ نے کہا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, تمہارے دونوں کندھوں پر کرامن کاتبین موجود ہیں, جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کچھ نوٹ کر رہے ہیں. ایک جگہ اللہ نے سورہ قاف میں فرمایا
اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، تمہارے دائیں بائیں کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے کوئی لفظ نکلتا نہیں ہے کہ اس کو فوراً نوٹ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں. اتنی سختی، اتنی پابندی، اتنا سخت پہرا انسان کے اوپر اللہ نے لگا رکھا ہے، اس کے باوجود انسان کا کیا حال آپ سوچئے. جو چاہا بول دیا، جو چاہا بک دیا، چاہے جس کی چاہے غیبت کر دی، چاہے جس پر چاہا تہمت لگا دیا، چاہے جس کو چاہا گالی دے دی، غلوص دے دی. دن بھر میں صبح سے شام تک نہ جانے کیسے کیسے الفاظ، مرد و خواتین کوئی بھی ہو، بچے بڑے بوڑھے کوئی بھی ہو، سب کی زبانوں سے نکلتا ہے. اللہ نے فرشتوں کو متعین کر دیا ہے، تمہارے دائیں بائیں ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں. کل قیامت والے دن یہی نام اعمال آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا. سورہ کہف میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہی نام اعمال ہاتھ میں ہوگا تو اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ پکار اٹھے گا اور کیا کہے گا؟ کہا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو نہ چھوٹا نہ بڑا کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں ہے، سب کچھ نوٹ ہے، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. حیران ہو جائے گا انسان دیکھ کر کے، یہ کیسی کتاب ہے، کیسا نام اعمال ہے. اس لیے اپنی زبان پر کنٹرول رکھو. اگر آپ نے اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھا، اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنے دوستوں اور یاروں میں، اپنے گھروں میں، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے مسجد تک میں بھی جو اللہ کا گھر ہے یہاں بھی غیبت، چغل خوری، سلام پھیرتے ہی اذکار پڑھنے کے علاوہ دوسرا کام شروع ہو جاتا ہے. بٹن کیوں دبا دیا، پنکھا کیوں چلا دیا، یہ لائٹ کیوں جلا دی، گیہوں بو آئے، دھان بو دیا، دھنوا کٹائے کہ نہیں کٹائے. یعنی کہ مسجد میں اذکار پڑھنا سلام پھیرنے کے بعد، جیسے ہی سلام نمازی پھیرتا ہے سلام سے امام، ویسے ہی دنیا کی ساری گفتگو شروع ہو جاتی ہے. کم سے کم اوقات کا، جگہ کا تو لحاظ رکھو کہ کہاں کب اور کیا پڑھنا ہے. میں بڑا پریشان رہتا ہوں، ہر مسجدوں میں اپنے ابھی دیکھا میں نے، سلام پھیرتے ہی شروع. مسجد میں آئیں گے تو یہ نہیں کہ لو تحیۃ المسجد پڑھ لو، نہیں، یہ توفیق نہیں ہے. مسجد میں آتے ہی تمام تر دنیا کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تم مسجد میں آئے ہو، تحیۃ المسجد پڑھو، مسجد میں آئے ہو قرآن پڑھو، تلاوت کرو، اذکار پڑھو. اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا کہ لا ترد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان اگر کوئی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا ہے. اس اذان اقامت کے درمیان میں دعا کرنے کے بجائے دنیاوی گفتگو، کھیت کھلیان کی باتیں، مارکیٹ و بازار کی باتیں، چوراہے کی باتیں، کون آیا کون گیا، اس کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. آپ دعا کرو. ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، مسلمانوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں. کم سے کم ان اوقات کو تو خیال رکھو کہ جہاں پر اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا سکو. اور وہ رب جو یہ کہتا کہ اس وقت اگر کوئی دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں. اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کے مطابق کم سے کم ہاتھ تو پھیلاؤ. اس لیے عزیز ساتھیو اس کا خیال رکھو. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو متعین کر دیا کام پر، یہ کام تمہیں کرنا ہے. فرشتے نے، اللہ نے متعین کر دیا فرشتوں، آسمان سے بارش کا نزول کرنا ہے، ہوا کا چلانا فرشتوں کو اللہ نے متعین کر دیا ہے. ماں کے پیٹ میں روح ڈالنے والا فرشتہ بھی ہے. جب بچہ 120 دن کا ہو جاتا ہے، 4 مہینے کا، تو اللہ نے ایک فرشتہ متعین کیا ہے کہ وہ جائے اور اس ماں کے پیٹ میں روح ڈال دے اور 4 چیزوں کو لکھ دے اس ماں کے پیٹ میں. آپ تصور کریں اگر فرشتہ آنا کانی کرے کہ آج نہیں کل جاؤں گا، 120 دن کے بعد 121 دن پہ جاؤں گا، کتنا ڈس بیلنس ہوگا. بھاگے بھاگے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، رے تو پیٹ میں حرکت ہی نہیں کر رہا ہے، بچہ ہل ہی نہیں رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، جان ہی نہیں پڑی اس میں. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو متعین کر دیا فرشتوں کو، اس میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں ہے. جس کا جو کام متعین ہے اس کام کو وہ انجام دیتا ہے. 120 دن پر ہے تو وہ متعین فرشتہ آئے گا، روح ڈالے گا اور لکھے گا کہ یہ کمائے گا کیا، کھائے گا کیا، زندگی کتنی جیے گا دنیا میں رہ کر کے، اور اس کے بعد اس کی روزی کیسی ہوگی، یہ بدبخت ہوگا کہ نیک بخت ہوگا، ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. تقدیر کی 4 قسمیں ہیں. ایک تقدیر عہد الست میں لکھی گئی تھی،
جب اللہ نے پوری دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے سب کی تقدیر کو لکھ دیا تھا کہ کون کیا ہے، کیسے ہے۔ اس کے بعد تقدیر سنوی ہے جو ایک سال میں لکھی جاتی ہے، جو شب قدر کی رات میں اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، اور ایک تقدیر جو ہے یومی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ کل یوم ہوا فی شان، اللہ رب العالمین کی ہر روز ایک شان ہے، جو چاہے جس کے چاہے بارے میں کر دے۔ اور ایک تقدیر یہ جو ماں کے پیٹ میں روح ڈالی جاتی ہے، یہاں بھی آ کر کے 4 چیزیں فرشتہ لکھ کے جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے انسان کو چاہیے کہ انسان جہنم کی آگ سے بچے، اس جہنم کی آگ سے جہاں فرشتے متعین ہیں، اور وہ فرشتے جو بہت سخت ہیں، جو بہت بے رحم ہیں۔ بے رحمی کی مثال اللہ نے قرآن میں بھی دی ہے، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا۔ کافروں کے جسم میں گھس کر کے فرشتے جان اور روح کو نکالتے ہیں، وہ بھاگتی دوڑتی پھرتی ہے اس کے جسم میں، لیکن فرشتے گھستے ہیں اور گھس کر کے کھینچ کر کے نکال کر کے لے کے آتے ہیں، کہاں بھاگ کے جاؤ گی؟ اور مومنوں کے جسم سے بڑی آسانی کے ساتھ نکال لیتے ہیں، جاؤ۔ بے رحم فرشتے اللہ نے متعین کیا ہے۔ بے رحمی کی مثال آپ کو دے دوں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے یا مالک لیقضی علینا ربک۔ انسان کو 1 بار 2 بار 3 بار کوئی اگر ناراض ہو جائے آپ سے، اس کے پاس آپ 1 بار جائیں، 2 بار جائیں، 3 بار جائیں، کہیں نہ کہیں اس کے اندر وہ رحم کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، اور آپ کی گفتگو سنے گا، بات کرے گا، یا آپ کی ناراضگی کو دور کر دے گا، یا خود ناراضگی کو دور کر لے گا۔ لیکن فرشتوں کا معاملہ ایسا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا فرشتوں کا معاملہ یہ کہ دیکھو 40 سال تک پکارتا رہا، لیکن اس کے بعد مڑ کے دیکھا بھی تو کہا قال انکم ماکثون، اسی میں رہو، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، نکلنا نہیں تمہیں۔ اب آپ تصور کریں کتنے بے رحم ہیں، طاقتور کتنے ہیں۔ طاقتور کی مثال لوط علیہ السلام کی بستی کو حضرت جبریل نے یوں ڈالا اور اٹھا کر کے پٹک دیا۔ 600 پر جو ہے حضرت جبریل کے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ 600 پر ہیں۔ اب آپ تصور کرو پورے آسمان کو چھایا ہوا ہے، اتنے مضبوط، اتنے طاقتور ہیں۔ جبل ابو قبیس کا نام سنا آپ نے؟ جبل ابو قبیس ایک پہاڑ کا نام ہے۔ جو لوگ مکہ گئے ہیں، صفا پہاڑی کے بغل میں ایک پہاڑ ہے جس میں ملک خاندان کا قصر بنا ہوا ہے، وہ جبل ابو قبیس ہے۔ وہ جبل ابو قبیس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں، سجدے میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو اسی وقت اللہ رب العالمین نے آسمان پر جو ہے شیاطین کے جانے کا سلسلہ بند کر دیا، اور جب شیاطین اوپر جاتے تھے تو کچھ نہ کچھ باتیں اللہ اور فرشتوں کے درمیان ہوتی تھی، اس کو سنتے اور آ کر کے 1-2 بات سن کر کے نجومیوں کو بتا دیتے تھے۔ نجومی ایک میں 100 بات ملا کر کے اور وہ بیان کر دیتا تھا، ایک بات صحیح ہو جاتی، 100 بات بھلے جھوٹ ہو جائے، لوگ اس کو عمل کرتے تھے، مان لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی، کہا نہیں تم نہیں جا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے شہاب ثاقب کو لگا دیا اور کہا کہ یہ ستارے جو ٹوٹتے ہیں، یہ جب آسمان میں شیاطین جاتے ہیں تو ان کو اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان کو شعلے سے مارتے مار بھگاتے ہیں، بعض جل جاتے ہیں، بعض وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جو ستارے پیدا کیے 3 فائدے ہیں اس کے، 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ ایک تو اس سے راستے معلوم ہوتے ہیں، دوسرا یہ شیاطین کے مارنے کا ذریعہ اور آلہ ہے، اور تیسرا یہ آسمان کی جو چہک مہک دیکھ رہے ہیں آپ، خوبصورتی ہے۔ یہ شیطان پریشان، معاملہ کیا ہے؟ ابھی تک تو اوپر جاتے تھے ہم، اچانک ستارہ کیسے ٹوٹنے لگا؟ اس نے فوراً اپنے ہرکاروں کو بھیجا، جاؤ دیکھو دنیا میں کوئی نئی تبدیلی آئی ہے، کوئی معاملہ ہوا۔ انہیں اپنے تمام چیلے چاپڑ کو دنیا میں بھیجتا ہے، اور جانے کے بعد وہاں ادھر ادھر چل رہے اتنے میں وہی شیطان ابلیس جو ہے پہاڑ پر پہنچتا تو دیکھتا اللہ کے رسول سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، کہ اچھا یہ معاملہ ہے، ابھی تک کوئی اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتا تھا، ابھی تک تو 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی، بڑے بڑے بت نصب تھے جس کو لوگ رب و معبود مانتے تھے، جس کو آپ نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے۔ یہ کون سا بندہ نیا گیا نیک جو اللہ کے لیے سجدے میں پڑا ہوا ہے؟ وہ چلا کہ چلو اللہ کے رسول کے سر پر گردن پر اپنے پیر کو رکھ دو۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ دیکھو میرے محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حرکت کرنے جا رہا ہے،
حضرت جبرائیل آیا اور یوں پیر سے مارا. علامہ البانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ گیا جارڈن جا کر کے گرا, اتنا دور جا کر کے گرا, یوں پیر سے خالی مارا بس. شاید اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو طاقت دی ہے نا, انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کیا طاقت ہے ان کی. مختلف مثالیں اس کی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو وہاں پر متعین کیا ہے. کہاں؟ جہنم کے دروازے پر. جس جہنم میں آگ, جس آگ میں انسان اور یہ پتھر اور یہ مورتیاں جلیں گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم. ان کے ہاں نافرمانی کا کوئی شکل و صورت نہیں ہے. اللہ نے جو حکم دے دیا وہ یفعلون ما یؤمرون, وہ کر گزرتے ہیں. نافرمانی ان کے ہاں نہیں ہے. نافرمانی تو انسانوں کے ہاں ہے. میں نے مثال دی نا, اگر انسان کو آج کوئی کام کرنے کو کہہ دیا جائے تو کہے گا کل کروں گا, اچھا 1 گھنٹے بعد کرتا ہوں, اچھا ابھی آتا ہوں. فرشتوں کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے. اللہ نے جس کام پر لگا دیا پیچھے نہیں کر سکتا, قیل و قال حجت بحث نہیں کر سکتا ہے. اس میں ٹال مٹول فرشتوں کے ہاں نہیں ہے انسانوں کی طرح سے. اللہ نے ڈیوٹی دے دی تو دے دی, لگا دیا تو لگا دیا. حضرت اسرافیل کا نام جانتے ہیں؟ اسرافیل جو ہے اللہ تعالیٰ نے سور پھونکنے کے لیے اس فرشتے کو متعین کیا ہے, اسرافیل کو. جب سے اللہ نے یہ ڈیوٹی دی ہے اسرافیل کو, وہ اپنے اس سور کو لیے ہوئے اللہ کی عرش کی طرف نگاہ کیے ہوئے کھڑے ہیں اور پلک بھی نہیں جھپکاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو میں پلک جھپکاؤں اور اللہ کا حکم آ جائے اور میری نافرمانی ہو جائے یا اللہ کی نافرمانی ہو جائے. اس لیے وہ اسی طرف ٹکٹکی لگائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ پلک جھپکاؤں اور اسی درمیان اللہ کا حکم نافذ ہو جائے کہ سور پھونکو. تو یہ انسانوں کی باتیں ہیں. اللہ نے فرشتوں کو جو رکھا ہے وہ ان کی نافرمانی نہیں ہے, یہ نافرمانی انسان کرتا ہے اور اسی نافرمانی کے نتیجے میں اس کو جہنم میں جانا پڑے گا. بہرحال وقت چونکہ ہو گیا ہے, اس لیے اس ایک چھوٹی سی آیت جو میں نے پڑھی ہے سورہ تحریم کی, اس آیت پر غور کریں, سوچیں کہ ہم اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو کیسے جہنم سے بچائیں, کیسے اپنے اہل ویال کو جہنم سے بچائیں, اس جہنم سے جو اتنی خطرناک ہے. کیسے ہم جنت میں جانے کا راستہ اختیار کریں, کون سا عمل ہے جو جنت میں لے جا سکتا ہے, کون سا ایسا عمل ہے جو جہنم سے بچا سکتا ہے. بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں. آپ اس کو بخوبی سنتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں اور آئندہ پڑھتے اور سنتے بھی رہیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم کو, آپ کو, تمام لوگوں کو جنت میں جنت الفردوس عطا فرمائے.